ایتھسٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں نعوذ باللہ عباسی دور میں لکھی گئی، عباسیوں نے لکھائیں، اور جو ہم بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ روم کو ہار ہوگی، یہ سب آیتیں یا جو بھی حدیثیں جو ہم بتاتے جو رسول اللہ نے پریڈکشن کری تھی وہ بعد میں لکھی گئی ہے عباسیوں کے دور میں، تو ان کو کیا جواب دیں گے ایسے مطلب لوگوں کو؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے لرن کیا ہے، یاد کیا ہے لوگوں نے ہر زمانے اور دور میں، اور ہمیں متواتر چینز آف نریشن ملتی ہے. یعنی کہ قرآن کے تعلق سے چینز آف نریشن ہے ہر زمانے اور دور کے اندر. جو قرآن کی ساری قراتیں ہیں اس کو اتنے سارے راویوں نے بیان کیا ہے الگ الگ جگہوں کے، جن کا جھوٹ پہ اتفاق کرنا ناممکن ہے. تو یعنی سب سے پہلا پروف یہ دے رہے ہیں کہ یہ اتنے سارے چینز آف نریشن ہے قرآن کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور آج تک آپ کو لاکھوں قرآن کے حافظ ملیں گے پوری دنیا میں، ہے نا، لاکھوں، اور جو کوئی اور ریلیجس اسکرپچر کے آپ کو نہیں ملیں گے. اگر آپ یہ بات کو نہیں مانتے، اگر آپ نریشن کو نہیں مانتے، تو آپ دنیا کے اندر دنیا کی تقریباً تاریخ کو نہیں ماننا ہوگا. کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے تعلق سے جتنے نریشنز ملتے ہیں نا زندگی کے تعلق سے، کہ بھئی الیگزینڈر دا گریٹ نام کے کوئی شخص تھے، اس سے بہت زیادہ آپ کو نریشنز ملتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سکھایا، صحابہ کو سکھایا، تابعین، اور ہر زمانے اور دور میں. تو یہ پہلی بات. دوسرا، جو کنسنسس ہے مسلمانوں کا، اس میں اتفاق ہے مسلمانوں کا قرآن کی قرات کے تعلق سے، جو قراتیں ہیں الگ الگ متواتر، تو یہ دوسری دلیل ہو گئی. تیسری چیز، آپ کو ریڈی میڈ ایسی ویب سائٹس ملے گی آج سرچیبل، کہ آپ کوئی بھی آیت سرچ کرو. جیسے مثال کے طور پہ اب انہوں نے سورہ روم کی آیت کے بارے میں اعتراض اٹھایا، ایسے ہی کوئی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں کیا؟ تو ان کو بولنا تم ایسی 50 چیزیں تاریخ کی ہسٹری کی اب نہیں مان سکتے، برابر. اب اگر تیسری دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی آپ کو ہول ایسی ویب سائٹس ملے گی ریڈی میڈ، جس کے اندر قرآن کی مینیوسکرپٹس ہے. قرآن کی مینیوسکرپٹ سٹورڈ ہے، ڈیجیٹلی سٹورڈ ہے، ریڈی. اور قرآن کی تقریباً ہزاروں مینیوسکرپٹس ہے، مطلب ہزاروں بول رہا ہوں میں فگر، یہ حقیقت میں وہ ویب سائٹس نے آلریڈی ریڈی سکینڈ پیجز ڈال چکے ہیں اور سرچیبل بھی ہے. یعنی کہ آپ بٹ سرچ یہ کرو کہ سورہ روم کی فلاں آیت مجھے چاہیے، تو کون سی مینیوسکرپٹس میں سے آپ دیکھ سکتے ہو، مینیوسکرپٹس میں سے دیکھ سکتے ہو. اور وہ مینیوسکرپٹس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی آیت آپ کو چاہیے وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک تیسری بٹ سب قسم کی کی دلیل. کاربن ڈیٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ مطلب سب کی کیا رسول اللہ کے زمانے میں تو کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی، کچھ ہی کی رسول ایسا اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں آپ کاربن سے ڈیٹنگ سوال کیا کی ہے. پوچھا. دیکھیے بعض جو اسکرپٹس ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو برمنگھم مینیوسکرپٹ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے. اور کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کے دور میں ہوئی ہے. لیکن اتفاق جو ہے اس کے اندر، اور آپ مجھے بتاؤ، اگر میں فرسٹ پوائنٹ کے بارے میں ہی بات وہیں پہ ثابت ہو گئی تھی، اگر آپ نہیں مانتے ہیں، کوئی بھی انسان نہیں مانتا ہے، تو اس کو تقریباً دنیا کی ہسٹری کو بھی ریجیکٹ کرنا ہوگا. صرف قرآن کی آیتوں کو نہیں ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو جی دنیا کی تقریباً ہسٹری کو بھی ریجیکٹ کرنا ہوگا، کیونکہ سٹینڈرڈ تو کامن ہی ہو سکتا ہے. پھر تو وہ شخص جو ہے دنیا کے اندر کافی کچھ نہیں مان سکتا جب تک خود نہ دیکھ لے. جی اگر وہ ٹیسٹیمنی کو نہیں مانتا ہے، تو ٹیسٹیمنی جو ہے نا، ٹیسٹیمنی یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نہیں. اگر وہ ٹیسٹیمنی کو نہیں مانتا ہے تو دنیا کا کافی کچھ اس کی نالج آؤٹ ہو جائے گی اس کی. بولنا پھر کنسسٹنٹ رہو. بولنا اگر تم نہیں مانتے قرآن کو، تو دنیا کی تقریباً تمہاری جو دنیا بھر کی 99% تمہاری نالج ہے نا، جو ٹیسٹیمنی بیسڈ نالج ہوتی ہے، یعنی کسی کی گواہی کی بنیاد پر ہم تک وہ بات آتی ہے، تو آپ کو وہ 99% باتیں دنیا کی آپ نہیں مان سکتے. صرف جو دنیا میں جا کے خود دیکھو گے وہی مان سکتے تم. اس کو بولو. جی شیخ، مگر اور حدیث کے مینیوسکرپٹ بارے اچھا میں ختم ہو کیا جائیں ایک گی. کہنا ہے منٹ، ویسے؟ یہ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بھائی جیسے قرآن کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل میں آپ نے بات کی لکھنے کی، پھر اس پہ کاربن ڈیٹنگ کی بھی بات لے آئے. یعنی سارا فوکس جو کیا ہے وہ تو جواب زید بھائی نے دے دیا، لیکن جی فوکس کیا ہے لکھنے پہ. اصل میں ایک بنیادی بات آپ جان لیں، اور اس کی طرف زید بھائی نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے، کہ قرآن کی اصل حفاظت جو ہے وہ حفظ سے ہے. لکھنا تو ایک پلس ہے. وہ یعنی قرآن پاک کا لکھا جانا نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، پھر عہد صدیقی میں، عہد فاروقی، عہد عثمانی، ان تمام زمانوں میں جو قرآن لکھا جاتا رہا، وہ قرآن پاک کا ایک پلس پوائنٹ ہے. قرآن پاک کی اصل حفاظت تو حفظ سے ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، وہ 70 قاری وہ مشہور لوگ نہیں تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں، آپ کے زمانے میں، قرآن پاک کو یاد کرنے کا پورا ٹرینڈ تھا.
نماز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تراویح کی لمبی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنی آیتیں یاد کر لی تو اس کی اتنی فضیلت ہے، قرآن کا فلاں حافظ ہے، فلاں قرآن کا قاری ہے، فلاں کو اتنی صورتیں یاد ہیں، امام وہ ہوگا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا. تو یہ پورا ٹرینڈ جو تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیا تھا کہ بچہ بچہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اصل حفاظت جو قرآن پاک کی ہوئی وہ قرآن پاک کو یاد کرنے سے ہوئی، اور پھر رسول اللہ کے زمانے ہی سے نسلاً بعد نسلین قرآن کو یاد کرنے والے پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد میں. کیوں؟ اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز غائب ہو سکتی تھی. بھائی اس زمانے میں مشینوں کا دور نہیں تھا، تو لکھی ہوئی چیز غائب بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ لکھایا گیا. تو قرآن کی حفاظت جو ہے نا وہ حفظ سے ہے، یاد سے ہے، نہ کہ لکھنے سے ہے. لکھنا قرآن پاک کی حفاظت کا ایک پلس پوائنٹ ہے. تو جو یہ اعتراض کرتا ہے نا اس کو کہیے کہ ہم تو یہ ثابت کر دیں گے، ہمارے یہاں تو حدیثوں کی وہ کثرت ہے قرآن پاک کو یاد کرنے میں کہ ذخیرے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ دیکھیے قرآن پاک کو کس طرح یاد کیا جاتا تھا. اور اگر آپ کو سمجھنا ہے نا تو یہ گیا گزرا زمانہ ہے. یعنی آج کا جو موجودہ زمانہ ہے اس میں تو بھائی دین بیزاری بھی ہے، مسلمان کے یہاں قول ہے عمل نہیں ہے، دین کی بات کرتا ہے مگر عمل بے دینی والا ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی آدمی کا شوق ہوتا ہے میرے بچہ حافظ قرآن ہو جائے. اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے پاس 40 حفاظ ہوتے ہیں، تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی ہے ان کو. ایسے تمام لوگوں کے یہاں یعنی اتنے سارے حفاظ آج کے زمانے میں بھرے پڑے ہیں. اتنا شوق ہے آج کے زمانے میں قرآن یاد کرنے کا. رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو نبی مان رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں کہ آسمان تو جبریل آئے تھے آج، اور جبریل آئے تھے اور اللہ کے رسول کو بات بتا کے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ آج جبریل آئے اور یہ بتا کے گئے. آپ بتائیے اس زمانے میں وہ بریکنگ نیوز ہر دن وہی ہوا کرتی تھی. اس زمانے کی بریکنگ نیوز وہی قرآن پاک کی آیتیں تھیں کہ قرآن پاک کی آیتیں اترتی تھیں اور فٹافٹ لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتی تھی، لوگ یاد کرنے لگتے تھے اور باقاعدہ حلقے قائم ہوتے تھے. تو ہم تو بے شمار دلیلیں دے دیں گے کہ قرآن پاک کی حفاظت اصل حفظ سے ہے، اور حفظ کا سلسلہ بہت جو ہے بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا رسول اللہ کے زمانے سے. اور اس کو قیاس کرنا ہے، اگر سمجھنا ہے آپ کو تو آج کے زمانے سے سمجھ لیجئے کہ جب آج اتنا شوق ہے مسلمانوں کے یہاں قرآن یاد کرنے کا تو رسول اللہ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں پھر بعد کے خلفاء کے زمانے میں کتنا رہا ہوگا. تو جو بھی اعتراض کرنے والا ہے پہلے اس کو یاد کرنے والے مسئلے پہ فوکس کر کے لائیے کہ تم اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، یاد کرنے والے مسئلے کو. جی جی تو میرے کو قرآن کی بات سمجھنے آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماس ٹرانسمیشن اتنا تھا کہ مطلب وہ فیک نہیں ہو سکتا ہے. جی تو بتائیے. ایسا کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں پھر مطلب رسول اللہ نے سچ میں کہی ہو، جیسے کہ اب صحیح بخاری میں کہ یا کتنی بھی حدیث سے ہم بتاتے ہیں جو رسول اللہ نے بات کہی اور وہ بعد میں سچ ہو گئی ہو. تو ایسا اعتراض اٹھاتا ہے. تو کافی سارے مطلب اہل بدعت سے بھی جب حدیث سے بتاتے ہیں تو وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، مطلب ایتھیسٹ بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں اور اہل بدعت بھی وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح اوریجنل صحیح بخاری ثابت کرو کہ وہی صحیح بخاری ہے جو امام بخاری نے لکھے، ثابت کرو کہ اس میں چینج نہیں ہوئی ہے. کچھ مسلمان ہی کہہ دیتے کہ یہودیوں نے یا وہابیوں نے حدیثوں کی کتابیں چینج کر دی. وہ کہتے کہ امام بخاری امام مسلم کے زمانے سے یا کوئی بھی کتاب مسند احمد وغیرہ ان کا اس زمانے کا کوئی سا ایک مینوسکرپٹ بتاؤ. کافی ساری حدیثوں کے ہم کاربن ڈیٹنگ نہیں ہے ان کی کتابوں کی، تو ہم کیسے ثابت کریں کہ وہی کتابیں جو اماموں نے کہ کاربن ڈیٹنگ کی بات تو خیر جانے دیجیے آپ. امام بخاری کے زمانے ہی سے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی. تو علماء کیا کرتے ہیں کہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. بھئی ایک خالی میں بتا رہا ہوں، ابھی تو ہمارے کفایت بھائی اس کے ماہر ہیں. ایک حوالہ میں خالی دیتا ہوں کہ علماء کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. تو بخاری جب سے لکھی گئی نا تبھی سے علماء اس کتاب کے حوالے دے رہے ہیں. اگر بخاری فیک ہوتی یا بخاری میں کوئی ایڈیشن ہوا ہوتا، کچھ ملاوٹ ہوئی ہوتی یا وہی بخاری نہیں ہوتی تو پھر علماء کے یہاں جو حوالے ملتے ہیں اس کے کتاب کے نام کے حوالے ملتے ہیں، پھر حدیث کے حوالے ملتے ہیں، پھر جو ہمیں جو جزئی چیزیں ابواب ان کے حوالے ملتے ہیں. اور جتنے حوالے کتابوں میں علماء کے ہاں دوسرے علماء کے ہاں آج تک ملتے ہیں ان حوالوں کو جب ہم چیک کرتے ہیں، کراس چیکنگ کرتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے کہ بخاری میں واقعی وہ باب موجود ہے، بخاری میں واقعی اس باب کے تحت وہ حدیث موجود ہے، بخاری کتاب کا نام بھی وہ موجود ہے. اور تو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہی بخاری کی کتاب ہے جو امام بخاری نے لکھی تھی. اور جو اہل بدعت ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. یہ ایک دلیل پیش کریے، اگر بصیرت ہوگی عقل سلامت ہوگی تو تسلیم کریں گے. کہ آپ کے میں پچھلے سوال کے کچھ ایک ایڈ کرتا ہوں، پھر اس سوال پہ بھی ہم کچھ دیکھیں گے. دیکھیے یہ الفرقان جو ایک ویب سائٹ ہے جو میں بتا رہا تھا نا، اس کے اندر تقریباً 2,24,000 مینیوسکرپٹس ہے.
اور قرآن کی بہت ساری مینوسکرپٹس اس میں موجود ہے، الفرقان. تو اس میں سرچ کر کے بھی آپ آیت کا اگر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کی اور کون سی مینوسکرپٹس ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کئی مینوسکرپٹس بھی ہے، لیکن پرائمری طور پہ ہم مینوسکرپٹ پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. ہاں، اور ایک چیز، یہ ایک اور ویب سائٹ ہے کارپس قرانیسم .de. اس کے اندر بھی 800 کے قریب مینوسکرپٹس ہے، اور 800 سے زیادہ مینوسکرپٹس اس میں بھی موجود ہے. تو یہ آج کے زمانے میں اور زیادہ چیزیں ایسی اویلیبل ہے ثابت کرنے کے لیے. چلیے آپ کے سوال پہ آتے ہیں. اب میں ایک ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں، ایک یہ دیکھ لیجئے. ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. پھر سے جو ٹیسٹمنی والی بات جو میں نے کہی، بھائی کون سا مذہب ہے جس کے پاس سندیں ہیں، چین آف نریشن ہے؟ مطلب کون سا وہ ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس کون کون ہے؟ ہمارے پاس سندیں ہیں، سندوں کا کراس ویریفیکیشن ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک راوی ہے، وہ کئی حدیث سے بیان کر رہا ہے. اب ہمیں ایک ایک سند نہیں، کئی بار ایک ایک حدیث 600 سند سے آتی ہے. تو پھر اس کے اندر کراس چیکنگ ہوتی ہے کہ بھائی ایک ٹیچر کے یہ 10 اسٹوڈنٹس یہ بیان کر رہے ہیں، اور 10 اسٹوڈنٹس میں سے 9 ایک بات بیان کر رہے ہیں اور ایک اس میں کچھ اور بیان کر رہے ہیں. تو ایک کی بات بار بار کراس چیک ہوتی ہے اور اس کی ریلائبلٹی کا گریڈنگ بنتی ہے. یعنی ایک تو وہ زمانے کے نریشنز ہے، ہمارے پاس صرف قرآن نہیں، حدیث نہیں، ہمارے پاس حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہے ان کی پوری زندگیاں محفوظ ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ محفوظ ہے کہ یہ راوی کہاں رہتے تھے، کون سے زمانے میں تھے، ٹیچر کون تھے، شاگرد کون تھے، ان کے بارے میں ڈیٹیلز انفارمیشن ملتی ہے سند کے ساتھ، وہ بھی چین آف نریشن کے ساتھ ہمارے پاس. یعنی کہ آپ سوچیے قرآن کی سندیں، حدیث کی سندیں، مطلب قرآن کی متواتر سندیں موجود ہے، حدیث کی سندیں موجود ہے، اور یہ جو راوی ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی سند سے ہمیں بات ملتی ہے. بغیر پروف کے بات تو ان کے بارے میں بھی نہیں ایکسپٹ کریں گے، راوی کے بارے میں بھی. اور آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر کراس چیکنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ راوی نے ایک بار مسٹیک کیا، انسان نے مسٹیک ہوئی، حدیث شاذ ہوئی ان کی، پھر بار بار مسٹیک کر رہے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں گریڈنگ کراس چیکنگ سے بھی پتا چلتی ہے ان کی ریلائبلٹی. اتنا بڑا سائنس کس کے پاس ہے؟ اگر آپ یہ انفارمیشن ٹیسٹمنی پہ ہی بیسڈ ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر سے آپ دنیا کی 99% خبریں نہیں مان پائیں گے، کیونکہ آپ ٹیسٹمنی نہیں مان. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. صحیفہ، یہ اسکرین پہ آ رہا ہے، صحیفہ حمام ابن منبہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حمام ابن منبہ. ان کا یہ صحیفہ جو ہے، جو انہوں نے جمع کیا، اور جو جس کے کئی یعنی کہ وہ ملے ہیں، اس کی مینوسکرپٹس ملی ہے، اور اس کے اوپر محمد حمید اللہ نے جو اس کے اوپر پورے جو ان کے اس کے الگ الگ مینوسکرپٹس، جو ایک برلن میں ایک مینوسکرپٹ ہے، ایک ڈماسکس میں مینوسکرپٹ ہے، اس کے اندر تقریباً 138 حدیثیں ہیں. اور یہ پوری کی پوری 138 حدیثیں کہاں ملی معلوم ہے؟ بخاری کے اندر ہے، احمد میں ہے، ہاں مسند احمد میں ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ، جس کے اندر حمام ابن منبہ موجود ہے. تو پتا کیا چلا؟ دیکھیے، ہاں مطلب کیا ہے، یہ کاربن ڈیٹنگ والی بات ہے. یہ جو ہے نا صحیفہ جو ہے نا، جو برلن کی اس میں ہے، لائبریری میں، ڈماسکس میں ہے، اس کی کاربن ڈیٹنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اب کیا پتا چل رہا ہے کہ ایسے کئی سارے چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے، جب بڑی بڑی کتابیں آ گئی تو وہ سب اس کے اندر کتابوں میں سند کے ساتھ ابزارب ہوئے. یعنی ایسے نہیں بس آنکھیں بند کر کے. یہ 138 حدیثیں جو بخاری کے اندر ہے، جو صحیفہ حمام ابن منبہ کا ہے، وہ سند کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. تو یعنی کہ امام بخاری نے صرف ایسے نہیں کیا کہ حمام ابن منبہ کے نام سے بس ایسے ہی لے لیا، بلکہ پوری سند، ان کے ٹیچر کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند لائے ہوئے ہیں. تو ایسی مثالوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریزرویشن ہے، حدیث کی جو حفاظت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، ہمارے لیے اگزامپل بنایا. ہم عبادت ان سے سیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر ان سے سیکھتے ہیں، تو وہ باتیں بھی ملتی ہیں ہمیں. اب بتاؤ، ٹیسٹمنی نہیں مانیں گے؟ ٹیسٹمنی تو میں مان گیا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ جو کتابیں، اب جیسے کہ شیخ صاحبان نے بتایا کہ جیسے کہ صحیح بخاری آئی، میں کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جیسے شیخ صاحبان نے کہا کہ صحیح بخاری اس زمانے کے علماء نے کتابیں لکھتے رہے، آج بھی لکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو علماء نے کتابیں لکھی، ان کی کیا گارنٹی کہ وہ اس زمانے کی کتاب ہے؟ یعنی علماء بھی جو کتابیں لکھ رہے ہیں، جو وہ چینج نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور کئی بار ایسا علماء، ایک ہوتا ہے کتاب لکھی ہوئی آپ کو ملی، بھائی کس نے کب کہاں لکھی کچھ نہیں معلوم ہے، ایسا نہیں ہے نا. وہ چینز آف نریشن، کراس ویریفائبل چینز آف نریشن کے ساتھ میں، یعنی ایسی اکیڈمک سٹینڈرڈ اگر آپ سیٹ کرو گے نا، جو اکیڈمک سٹینڈرڈ سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی، اصل پروف تحریر نہیں، اصل پروف حفظ ہے. کسی بھی دور میں، آج کے زمانے میں بھی، آج اگر کسی بھی کورٹ میں لے جا کے کوئی پرچہ پیش کریں کہ فلاں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کیا تھا، پوری پراپرٹی میرے نام کر دیا تھا، کیا کورٹ اس کو مان لے گی؟ کیا جج اس کو مان لے گا؟ صرف لکھا ہوا کیسے پروف کرے گا کہ یہ فلاں کا ہے؟ تو اصل جو پروف ہوتا ہے لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اصل گواہ، جو اصل گواہ، یہی اصل ثبوت ہوتا ہے. اصل پروف کیا ہے؟ یہ زندہ آدمی کیا بول رہا ہے.
گواہوں کا جو چین ہے وہی اصل پروف ہوتا ہے. آپ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اصل کہاں لکھا ہوا ہے، بھائی اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو یاد کر کے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، پھر وہاں سے قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. ہر دور میں حفاظ قرآن کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ انکار کر ہی نہیں سکتے. یہی معاملہ صحیح بخاری کا بھی ہے. صحیح بخاری ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھ دیا اور اسی کی کاپی بنتی گئی اور آپ کہیں وہ اصل کہاں گیا. ارے بھائی صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، لوگ بیٹھے بیٹھے یاد کر لیتے تھے. آج جو ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا جو میموری پاور ہے، اس کو لے کے اس زمانے کے لوگوں کا جو میموری پاور تھا اس پہ قیاس نہ کریں. وہ لوگ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے کہ ایک درس میں بیٹھتے تھے اور ایک ایک صفحے کی حدیث ہوتی تھی، سناتے تھے اور سنتے ہی ان کو یاد ہو جاتا تھا. اور جن کو یاد نہیں ہوتا تھا ان پر جرے ہو جاتی تھی کہ ان کا جو میموری پاور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اصل جو قرآن و حدیث کی حفاظت ہوئی وہ صدر کے ذریعے، سینے کے ذریعے جو ہے حفظ کے ذریعے ہوئی ہے. تو یہ بنیاد کھڑی کرنا کہ لکھا ہوا دکھاؤ، یہ کوئی پروف ہی نہیں ہے. اصل پروف یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس کو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہی ہمارا چین پروف کرتا ہے. قرآن کا بھی چین ہے، حدیث کا بھی چین ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. تو ہر دور میں ایک بڑی تعداد پڑھتے پڑھاتے آئی ہے، آج کے دور میں بھی اور قیامت تک بھی ایسے چلتا رہے گا. اس لیے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. لکھا ہوا چیز وہ سپورٹنگ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ اصل پروف نہیں ہے. جی لیکن چین بھی جو ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا جس کی کفایت حدیث بھائی، کے کتنے سارے انہوں نے ورژنس ہیں چین کتاب کے کی اوپر بات ہی. آپ نے ابھی جو دوبارہ اعتراض کیا تھا کہ پھر یہ کیا پروف کہ بھائی وہ کتاب صحیح ہو. بھائی وہ لکھنے میں بھی چین ہے. یعنی امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، اس کے بعد جن لوگوں نے کتابیں لکھی تو اس میں بخاری شریف کے حوالے دیے، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کتاب، آپ بلوغ المرام سے دیکھتے جائیے یا اس سے بھی چھوٹی حدیث کی کتاب کوئی دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے بلوغ المرام کے حوالے ہیں، بلوغ المرام میں آپ دیکھیں گے دیگر کتابوں کے حوالے. آپ نیچے سے اوپر تک جاتے رہیے، مختلف کتابوں میں حوالے یہ ملتے جائیں گے آپ کو، نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک. تو آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پھر کیا پروف امام بخاری کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں وہ واقعی کتابیں صحیح تھی، پھر ان کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ان کے حوالے ملے، ان کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان میں اوپر والی کتابوں کے حوالے ملے. تو یہ حوالے، مان لیجیے آپ کا بخاری شریف پہ اعتراض تھا، تو بخاری شریف جب سے لکھی گئی تب سے آج تک وہ تو حفظ والا ہے ہی، وہ حوالوں کا بھی چین ہے، اوپر سے نیچے تک حوالے لوگ دیتے گئے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، بیٹھ کر کے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، دو چار مثالیں نیچے سے اوپر تک لا کو سیٹ کرنی پڑیں گی، لیکن یہ ہے. تو اس لیے آپ کا اعتراض جو ہے، یا جس نے بھی آپ سے اعتراض کیا ہے اس کا اعتراض ہی غلط ہے. جی آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے یہ ہیں. بھی بات ہے کہ بھائی کوئی مقطوطہ پروف کیا جاتا ہے. دیکھو امام عبدالرزاق کی کتاب ہو مصنف عبدالرزاق، اس کے حوالے سے کوئی لوگوں نے نقلی لا کے مقطوطہ جو ہے دیکھنے کی کوشش کی، علمی دنیا نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو خارج کر دیا. تو جو مقطوطہ جس سے کتابیں چھپ رہی ہیں، پرنٹ ہو رہی ہیں، تو ایسے نہیں کہ کوئی بھی کسی بھی دور کا لکھا ہوا تو اٹھا کے آپ اس کو چھاپ دیں کہ فلاں دور کی کتاب ہے. بھائی اس دور کی گواہیاں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر اس دور میں اس بندے نے کتاب لکھی ہے، اس عالم نے کتاب لکھی ہے، اس مورخ نے کتاب لکھی ہے، تو اس دور کے لوگوں میں وہ کتاب معروف تھی کہ نہیں معروف تھی، بعد کے لوگوں اس کے چرچا تھا کہ نہیں چرچا تھا. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اہم بلکہ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تو اس کا جو مقدمہ آپ پڑھیں گے شروع کا، تو جو ایڈٹ کرنے والا ہوتا ہے، جو محقق ہوتا ہے، اس کو پروف کرتا ہے، اس کی گواہیاں اکٹھا کرتا ہے کہ اس دور میں یہ کتاب تھی. ایسا نہیں کہ کہیں لکھا ہوا مل گیا وہی سب سے بڑا پروف فائنل نہیں. اسی لیے آپ لکھی ہوئی نسخوں میں دیکھیں گے اس میں بھی چین چلتا ہے، جیسا شیخ شعبان نے کہا نا، اس میں بھی چین چلتا ہے کہ یہ جو کاپی ہے یہ فلاں کے نسخے سے انہوں نے نقل کیا، انہوں نے یہ نقل کیا، یہ کہاں پائے، کس کو سنایا گیا. بہت ساری ڈیٹیل ہے. یہ پوری ایک سائنس ہے، ایک لمبی بحث ہے، پورا ایک فن ہے. مخطوطات کو ایڈٹ کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، یہ پورا ایک فن ہے باقاعدہ. جی لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب حدیثوں کی کتاب کے نسخے بن جاتے ہیں. اور میں ایک ویب سائٹ پڑھ رہا تھا، میرے کو ابھی ویب سائٹ مل رہی نہیں ہے، اس میں کیا عالم بتا رہا تھا کہ مطلب جیسے کہ حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی ایک کامنٹری منٹ لکھی نہیں، یا نسخے کیوں امام نہیں بنیں نووی گے نے. بھائی؟ سنیے دیکھیے، معاملہ کتابوں کے ساتھ ساتھ حفظ سے بھی چلتا تھا. یعنی ایک محدث لکھ رہا، اپنے حافظے سے لکھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے، اور جب آج محدث سنا رہا ہے، محدث بھی اپنے دور میں بار بار کتاب کو پڑھا رہا ہے، تو ایک محدث بھی اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے.
अपनी जिंदगी में उसको अपडेट कर रहा है, कोई हदीस इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई हदीस बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है। इमाम मालिक रहमुल्लाह ने जो सबसे कदीम किताब है हदीस की, बाज़ाब्ता जो है फ़िक़ही अबवाब पर मुरत्तब सबसे कदीम किताब है, वो कितनी बड़ी थी पहले, वो छोटी होती गई, उसको एडिट करते रहे। तो नुस्खों में इख्तलाफ होता है, खुद मुहद्दिस की वजह से इख्तलाफ होता है, नासिकीन की वजह से इख्तलाफ होता है, आदमी लिखने वाला कभी चूक हो सकती है, गलती हो सकता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, लिखा हुआ का कोई एतबार नहीं, गलती हो सकती। असल हिफ्ज है, असल हिफ्ज है कि आदमी ने जो याद किया है और 10 लोगों ने कैसे याद किया, वो असल है। कि 10 लोग सुना रहे हैं तो उसको कैसे सुना रहे हैं, मुहद्दिसीन ऐसे ही चेक करते हैं। मुहद्दिसीन ये तहरीर लेके नहीं चेक करते, यानी जो हदीसें चेक की जाती है, कुरान जो है ये ऐसा नहीं कि वो नुस्खे लेके वेरीफाई करते हैं सही की गलत, नहीं नहीं नहीं, वो जो रुवाते हदीस हैं, जो हुफाज़े हदीस हैं, उनकी मेमोरी में क्या है, उन्होंने किसने कैसे याद किया है। तो लोगों की याददाश्त को दूसरों की याददाश्त से मैच करके कंफर्म होता है क्या सही है क्या गलत है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।